السلام علیکم ناظرین، آج میں فصل ثالث یعنی اعتکاف کے بیان میں کر رہا ہوں۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت اور نذر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، وہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخر عشرے کا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام میں یعنی کہ دنوں میں کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ کوئی شخص تمام عمر اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب کے نزدیک 1 دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہے، اعتکاف کا ثواب بھی رہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا، مجزیؤہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ متفق یعنی اتفاق کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو، ٹلنے کا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل پسیج جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرمائے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے۔ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے، مگر ہو یہی ٹھان لے کہ
جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جاں کفس سے چھوٹے۔ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیتوں سے بدلے اسی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر اسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر اس کی محبت سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس محبت کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی منس نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھ رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ صاحب مراقی الفلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین عمل میں سے ہے۔ اسی کی خصوصیت حد احسا ان کو پورا گنا نہیں جا سکتا سے خارج ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس کے تمام چیزوں سے یکسو کر لینا اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کے چوکھٹ پر پڑ جانا ہے۔ پھر جی میں ہے کہ قدر در پہ کسی کے پڑا رہوں، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز میں اللہ کے گھر پر جانا ہے اور قریب میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں۔ مسئلہ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ ہے، پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد مسجد جامعہ، پھر اپنی مسجد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ صاحبین کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے، اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کرے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے کہ
घर में बैठे बैठे कारोबार भी घर की लड़कियों वगैरह से लेती रहें और मुफ्त का सवाब भी हासिल करती रहें, मगर इसके बावजूद औरतें इस सुन्नत से गोया बिल्कुल ही महरूम रहती हैं। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के पहले अरसे में इतिकाफ फरमाया और फिर दूसरे असरे में भी, फिर तुर्की खेमे से जिसमें इतिकाफ फरमा रहे थे बाहर सर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे का इतिकाफ शब कद्र की तलाश और एहतिमाम की वजह से किया था, फिर उसी की वजह से दूसरे अशरे में किया। फिर मुझे किसी बतलाने वाले यानी फरिश्ते ने बतलाया कि वो रात आखिरी अशरे में है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ इतिकाफ कर रहे हैं वो आखिरी असरे का भी इतिकाफ करें। मुझे ये रात दिखला दी गई थी कि फिर भुला दी गई। इसकी अलामत यह है कि मैंने अपने आप को इस रात के बाद की सुबह में कीचड़ में सजदा करते देखा, लिहाजा अब इसको आखिर असरे की ताक रातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि इस रात में बारिश हुई और मस्जिद छप्पर की थी, वो टपकती और मैंने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ का असर 21 की सुबह को देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा इतिकाफ की हमेशा रही है। इस महीने में तमाम महीने का इतिकाफ फरमाया और जिस साल विशाल यानी इंतकाल हुआ है उस साल 20 रोजे का इतिकाफ फरमाया था। लेकिन अक्सर आदत शरीफा चूँकि आखिर असरे ही के इतिकाफ की रही है, इसलिए उल्मा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा वही है। हदीस बाला से ये भी मालूम हो गया कि इतिकाफ की बड़ी गर्ज शब कदर की तलाश है और हकीकत में इतिकाफ की हालत में अगर आदमी सोता हुआ भी हो तब भी इबादत में शुमार होता है। निज इतिकाफ में चूँकि आना जाना और इधर उधर के काम भी कुछ नहीं रहते, इसलिए इबादत और करीम आका की याद के अलावा और कोई मसगला भी ना रहेगा। लिहाजा शबे कद्र दानों के लिए इतिकाफ से बेहतर सूरत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे ही रमजान में इबादत का बहुत ज़्यादा एहतिमाम और कसरत फरमाते थे, लेकिन आखिर असरे में कुछ हद नहीं रहती थी। रात को खुद जागते और घर के लोगों को भी जगाने का एहतिमाम फरमाते थे, जैसा कि सहीहैन बुखारी व मुस्लिम की मुतअहिद रिवायत में मालूम होता है कि बुखारी व मुस्लिम की रिवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं कि आखिरी असरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुंगी को मजबूत बांध लेते और रातों का अहिया यानी शब बेदारी फरमाते और अपने घर के लोगों को भी जगाते। लुंगी मजबूत बांधने की कोशिश में एहतिमाम की ज्यादती भी मुराद हो सकती है और बीवियों से बिल्कुलिया एहतिराज यानी बचना, अलग रहना भी मुराद हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुआतफिक गुनाहों से महफूज रहता है और उसके लिए नेकियां उतनी ही लिखी जाती हैं जितनी की करने वाले के लिए। दो मखसूस नफ़े
اعتکاف کے اس حدیث میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ بسا اوقات کوتاہی اور لغزش کے کچھ اسباب ایسا پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایسے متبرک وقت میں معصیت کا ہو جانا کس قدر جرم عظیم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ ایسے امور ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھے جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا۔ اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر! کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے دھواں دھار برستی ہے۔ بہانہ می دے حد ببہا نامی دے حد، یعنی کسی بہانے ہلے حوالے سے دیتی ہے، قیمت ادا کرنے سے نہیں دیتی، مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دن کی وقت ہی ہمارے قلب میں نہیں۔ اس کے الطاف تو ہیں عام، شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیرے سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی جانا کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کی کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کے آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کی اعتکاف کی
کیا کچھ مقدار ہوگی۔ اس حدیث سے دو مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہاں، اور ایک دن کے جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرائے رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے، اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمان کی حاجت روائی ہے۔ 10 برس اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں ٹوٹے دل کی جتنی قدر کی ہے کہ اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور نصایا یعنی نصیحت کے ساتھ وَاتَّقِ دعوت المظلوم بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو۔ بیترس اجر آہ مظلوم کی ہنگامے دعا کردن اجازت اج در حق بہر استقبال می آیات۔ ترجمہ: ڈر مظلوم کی آہ سے کیونکہ ان کی دعا سے کے وقت اللہ کے یہاں سے مقبولیت آ کر استقبال کرتی ہے۔ اس جگہ ایک مسئلے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اشار کی دوسری کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا، ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسروں کے خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں، مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پیے کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو۔ اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔ ختم میں ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں ذکر کر کے اس رسالے کو ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔